سیکنڈ ایئر پچھلے لیکچر میں ہم نے حقیقی قومی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے اور اس کے دائری بہاؤ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ کسی ملک میں قومی آمدنی کا مطالعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قومی آمدنی کے اندازے سے ملک کی معاشی ترقی کی راہ متعین ہوتی ہے۔ ذرائع کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں، ملک کو درپیش مسائل مثل بے روزگاری، افراط زر، غربت، معاشی پسماندگی کے متعلق سمجھنے کے لیے قومی آمدنی کا مطالعہ نہایت ضروری ہے، تاکہ ملکی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مناسب حل تلاش کر سکیں۔ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اس بات کا اندازہ ہم ایسے لگائیں گے۔ سب سے پہلے ہے معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ۔ ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کا اندازہ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہمارے علم میں آتا ہے کہ قومی آمدنی میں اضافہ کس شرح سے ہو رہا ہے، ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے، اگر رفتار کم ہے تو اسے ہم نے بڑھانا کیسے ہے۔ پھر یہ ہے کہ ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ۔ قومی آمدنی کے تخمینوں سے ہم ملک کی معاشی حالت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قومی آمدنی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ پھر ہے معیشت کے مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت کا اندازہ۔ قومی آمدنی کے اندازے سے یا قومی آمدنی کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ معیشت کا دار و مدار مختلف شعبوں پر کس نسبت سے ہے۔ اگر کسی ایک شعبے پر انحصار زیادہ ہو تو اسے کس طرح کم کر کے دوسرے شعبوں پر ڈالا جا سکتا ہے تاکہ معیشت کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے۔ پاکستان میں زیادہ تر جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے، اور اس زراعت کو جو ہے وہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر ہے نمبر 4 پہ ذرائع معاش کے متعلق معلومات۔ قومی آمدنی کے تخمینوں سے یا قومی آمدنی کے مطالعہ سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے اور کس شعبے سے زیادہ روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ مثلا پاکستان میں 45% عوام براہ راست یا بالواسطہ طور پر زرعی شعبے سے منسلک ہیں، جبکہ امریکہ اور انگلینڈ میں سب سے اہم صنعتی اور تجارتی شعبہ ہے۔ پھر نمبر 5 پہ ہے صرف، بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ۔ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہمیں صرف دولت، بچت اور سرمایہ کاری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومی آمدنی کا کتنا حصہ روزمرہ ضروریات زندگی پر خرچ ہو رہا ہے اور کتنا حصہ لوگ بچا کر سرمایہ کاری پر لگاتے ہیں۔ جس قدر بچتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا، اور جس قدر سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اسی حساب سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر ہے افراط زر اور سرد بازاری کے بارے میں معلومات۔ قومی آمدنی کے اندازے سے ملک میں افراط زر کی شدت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر قومی آمدنی میں اضافہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقی آمدنی بڑھی ہے، اور حقیقی آمدنی کا ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ اور اگر اشیاء و خدمات میں اضافہ نہیں ہوا اور محض قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے زرعی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں افراط زر موجود ہے۔ اسی طرح اگر قیمتیں گر رہی ہیں تو اٹ مینس کہ سرد بازاری کا رجحان ہے۔ پھر ہے معاشی پالیسیاں بنانے میں مددگار۔ قومی آمدنی کا مطالعہ ملک کے لیے معاشی پالیسی وضع کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھر ہے معاشی منصوبہ بندی۔ معاشی ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے بھی قومی آمدنی کے مطالعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی بھی معاشی منصوبہ بندی ہم نے کرنی ہے یا کوئی بھی منصوبہ بنانا ہے تو زیادہ تر اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ قومی آمدنی میں کتنے فیصد اضافہ کرنا چاہیے۔ پھر ہے بیرونی قرضوں اور امداد کا حصول۔ قومی آمدنی کا اندازہ بیرونی قرضے اور امداد حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بیرونی ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت مدد دیتی ہیں، اس وقت مدد فراہم کرتی ہیں جب انہیں اس بات کی تسلی ہو کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، اور امداد سے قومی آمدنی میں ہر سال بتدریج اضافہ ہوگا، اور اگر قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس بات کی دلیل ہے کہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی، اور اس صورت میں غیر ملکی قرضہ اور مدد جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ہے معیار زندگی کا اندازہ۔ قومی آمدنی کے مطالعے سے ملک کے عوام کے معیار زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قومی آمدنی سے فی کس آمدنی معلوم ہوتی ہے اور فی کس آمدنی سے ملک کے معیار زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر ہے بین الاقوامی اہمیت۔
मुख्तलिफ ममालिक की कौमी आमदनी की मुताले से इस बात का अंदाज़ा होता है कि अगर मुआशी तरक्की हो रही है और जितनी ज़्यादा तरक्की हो रही होगी उतनी ही ज़्यादा आपके मुल्क को, उस मुल्क को बैनुल अक़वामी हैसियत ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। फिर है बजट की तश्कील। कौमी आमदनी के मुताले से बजट की तश्कील में भी मदद मिलती है। हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत की आमदनी के ज़राए कौन से हैं और अखराजात की मददात कौन सी हैं, मतलब अखराजात हुकूमत कहाँ करेगी, किन शोबों पर करेगी, हुकूमत को अपनी आमदनी और खर्च को किस तरह से तरतीब देना है ताकि मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ कर सके। फिर मुआशी मसाइल के मुतालिक मालूमात। कौमी आमदनी के मुताले से मुल्क के मुआशी मसाइल का भी अंदाज़ा होता है कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबे किन मसाइल से दो चार और इनका हल कैसे मुमकिन होगा। फिर है तवाज़ुन अदायगी का अंदाज़ा। मुल्क के तवाज़ुन हिसाबात के तखमीने भी कौमी आमदनी पर असरअंदाज होते हैं। अगर मुल्क की बरामदात ज़्यादा हों तो इससे अशिया की पैदावार में इजाफा होगा, लिहाजा कौमी आमदनी में कमी होगी और हुकूमत ऐसे तरीके इख्तियार करेगी जिससे इसके अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर हो सके। फिर अगला टॉपिक है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। कौमी आमदनी की मुतवाज़िन सतह से मुराद कौमी आमदनी का ऐसा मेयार जिससे इस्तेहकाम नसीब हो और जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव ना हो। अगर बाज़ हालात के पेश नज़र कौमी आमदनी की तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ऐसी कुव्वतें, ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए जिनकी वजह से मईशत आमदनी के पहले मेयार पर पहुँच जाए। और कौमी आमदनी के तवाज़ुन की जो इक्वेशन है वो ये है, दो शोबी मैशियत में जब मैशियत दो शोबों में काम कर रही हो तो कौमी आमदनी का तवाज़ुन इस तरह बनेगा कि कौमी आमदनी बराबर है सर्फ प्लस बचत के, और जो बचतें होती हैं वो हम लोगों ने सरमायाकारी में लगानी होती हैं। तो इसलिए मोस्टली ये होता है कि y = C + I, मतलब कौमी आमदनी बराबर है सर्फ प्लस सरमायाकारी के। कौमी आमदनी बराबर है सर्फ प्लस सरमायाकारी के, और जिस पॉइंट पर कौमी आमदनी सर्फ और सरमायाकारी के बराबर होगी उसी पॉइंट पे बचतें और सरमायाकारी भी आपस में बराबर होंगी। इसका ये मतलब है कि जितनी कौमी आमदनी, जहाँ कौमी आमदनी को तवाज़ुन होगा वहाँ पे बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हैं। इन मुसावातों में कौमी आमदनी के 3 मुअय्यनात का जिक्र है, सरफी खर्च, बचत और सरमायाकारी। अब हम बारी बारी देखेंगे कि इन तीनों का आमदनी के साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले है आमदनी और सरफी खर्च का ताल्लुक़। आमदनी का वो हिस्सा जो कि अशिया ज़रूरत पर खर्च किया जाए, यानी ऐसी अशिया व खिदमात जिनसे इंसानी हाजात की बरह रास्त तस्कीन हो सके, वो सरफी खर्च या सर्फ कहलाता है। जबकि आमदनी में तब्दीली से सरफी खर्च में भी तब्दीली होती है, इनका तफाउल बनता है। अगर आप और इन दोनों का आपस का ताल्लुक मस्बत होता है। अगर आप सर्फ बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी तो सर्फ बढ़ेगा, मतलब खर्च बढ़ेगा। अगर आमदनी कम होगी तो खर्च भी कम होगा। इसके आगे से 2 मज़ीद तसव्वुरात हैं, औस मिलाने सर्फ और मुख्तती मिलाने सर्फ। औस मिलाने सर्फ का मतलब है कि एक ख़ास अरसे वक्त में आमदनी के एक ख़ास मेयार पर जिस निस्बत से सर्फी खर्च होता है, यानी आमदनी और सर्फी खर्च की बाहमी निस्बत को औस मिलाने सर्फ कहा जाता है। औस मिलाने सर्फ बराबर है सर्फ बटा आमदनी के। फिर है अगर मुख्तती मिलाने सर्फ। मुख्तती मिलाने सर्फ का मतलब है आमदनी में तब्दीली और सर्फ में तब्दीली की निस्बत, यानी आमदनी में कमी पेशी से सर्फी खर्च में किस तनासब से तब्दीली आती है, ये इनकी निस्बत मुख्तती मिलाने सर्फ कहलाती है। मुख्तती मिलाने सर्फ का मतलब है या मुख्तती मिलाने सर्फ बराबर होगा सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली। फिर है दूसरा मुअय्यन जो है वो बचत का है, और आमदनी और बचत का ताल्लुक कैसा है। बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च होने से बच जाए। बस बचत का मतलब है आमदनी में से सर्फी खर्च माइनस कर दिया जाए तो बाकी बच जाने वाली रकम बचत कहलाएगी। और बचत का इन्हिसार भी आमदनी पर होता है, और बचत आमदनी का मस्बत तफाउल बनती है, तकसीरी तफाउल बनती है। अगर आमदनी बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, अगर आमदनी कम होगी तो बचत भी कम होगी।
اور بچت کرنے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، بچت کرنے کا ارادہ اور بچت کرنے کی قوت۔ پھر اس کے بھی دو تصورات ہیں، اوس ملانے بچت اور مختتی ملانے بچت۔ اوس ملانے بچت سے مراد بچت اور آمدنی کی باہمی نسبت، مثلا اوس ملانے بچت برابر ہوگا بچت بٹا آمدنی کے۔ اور اسی طرح اس کا جو دوسرا تصور ہے وہ ہے مختتی ملانے بچت۔ مختتی ملانے بچت سے مراد تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ بچت کی باہمی نسبت۔ وہ اس طرح اس کی ایکویشن بنے گی کہ مختتی ملانے بچت برابر ہوگا بچت میں تبدیلی بٹا آمدنی میں تبدیلی۔ پھر تیسرا معین ہے آمدنی اور سرمایہ کاری کا تفاعلی رشتہ۔ قومی آمدنی میں سے بچائی ہوئی رقومات سرمایہ کاری کے کام آتی ہے، جبکہ سرمایہ کاری سے مراد سرمایہ کی حقیقی اثاثوں میں اضافہ، یعنی نئے کارخانے قائم کرنا، صنعتی اور تجارتی عمارات تعمیر کرنا، نئی سڑکیں، نئے ریلوے لائن، ڈیم اور بجلی گھر بنانا وغیرہ۔ اور سرمایہ کاری کا بھی آمدنی سے تفاعلی رشتہ بنتا ہے۔ اور آمدنی بڑھنے سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور آمدنی کم ہونے سے مثبت تفاعل بنتی ہے۔ دونوں کا یہ ایک دوسرے کا تکثیری تفاعل ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے قومی آمدنی کا توازن معلوم کرنے کا طریقہ۔ قومی آمدنی کے توازن کو معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا ہے مجموعی طلب اور مجموعی رسد کا طریقہ۔ اس میں آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے کہ وائی ایکسس پہ صرف اور سرمایہ کاری کو ماپا گیا ہے اور ایکس ایکسس پہ قومی آمدنی کو، اور جو 45 ڈگری کی لائن ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ آمدنی اور صرف اور سرمایہ کاری میں مثبت تعلق پایا جاتا ہے۔ آمدنی بڑھنے سے صرف اور سرمایہ کاری دونوں ہی بڑھتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ہے سی فار کنزمپشن۔ سی کا مطلب ہے صرف کا خط، اور جو یہ شو کر رہا ہے کہ آمدنی کے بڑھنے سے صرف بھی بڑھے گا، اور اگر اس میں ہم سرمایہ کاری کو ایڈ کر دیتے ہیں تو بنے گا سی پلس آئی۔ اور جہاں پہ سی پلس آئی قطع کرتا ہے 45 ڈگری کی لائن کو، مطلب ایج جو 45 ڈگری کی لائن ہے وہ مجموعی رسد کو بھی شو کرتی ہے۔ 45 ڈگری کی لائن جو کہ خط بن رہا ہے 45 ڈگری پہ، وہ یہ شو کرتا ہے مجموعی رسد کو کہ مجموعی رسد کیا ہے۔ تو جہاں پہ سی پلس آئی کا خط مجموعی رسد کے خط کو، مطلب 45 ڈگری لائن کے خط کو قطع کرے گا سی پلس آئی کا خط، وہاں پہ قومی آمدنی کو توازن ہوگا۔ اگر اس نقطے سے توازن آگے چلا جائے یا پیچھے چلا جائے تو قومی آمدنی کو توازن نہیں ہوگا۔ توازن ہوگا جہاں پہ سی پلس آئی وائی کو یا ایج کو قطع کر رہا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ہے بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ۔ بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہوتی ہیں، دونوں کا تعلق جو ہے وہ آمدنی سے ہوتا ہے۔ اگر آمدنی میں اضافہ ہوگا تو بچتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو سرمایہ کاری لی گئی ہے وہ خود اختیار سرمایہ کاری لی گئی ہے جس پہ آمدنی کا فی الحال کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ ایسی سرمایہ کاری موسٹلی ہر ملک میں ایک لیول پہ ہوتی ہے کہ اتنی سرمایہ کاری ہر حال میں کرنی ہی ہے۔ تو وہ خود اختیار سرمایہ کاری جو آمدنی سے متاثر نہیں ہوتی وہ لی گئی ہے، اور ساتھ میں سیونگ کا خط ہے جو کہ آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا اور کم ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ توازن وہاں پہ ہوگا جہاں پہ ایس اور آئی ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ جہاں پہ ایس اور آئی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں وہاں پہ قومی آمدنی کو توازن ہوگا۔ تو سیکنڈ ایئر آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔